رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے مقدس اوراق کی تعظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، نبی پاک صاحب الاوراق صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اور قرآن پاک کے جو اوراق ہیں، مقدس نام ہیں، ان کی تعظیم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ بلکہ کسی بھی زبان میں کوئی تحریر بھی لکھی ہوئی ہو تو اس کی تعظیم کرنی چاہیے، چاہے وہ اردو میں ہے، عربی میں ہے، انگلش میں ہے، پنجابی میں ہے، سرائکی، یعنی جس زبان میں بھی کوئی حروف لکھے ہوئے ہیں تو حروف تہجی جو ہیں ان کا ادب احترام کرنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ یہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ تعلیم اور زبان میں فرق ہے، تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ ہے زبان کی اور تحریر کی، حروف تہجی کی۔ تو اس وجہ سے جہاں کہیں بھی کسی کاغذ پر، اخبار پر کوئی تحریر لکھی ہوئی دیکھیں تو اس کو اٹھا کر فوراً کسی تعظیم والی جگہ پہ رکھ دیا جائے۔ تو آج ہم پریشانی کا شکار کیوں ہیں، اور جو ہے اس پریشانی میں ہر بندہ مبتلا کیوں ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے ادب کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے اندر جو ایک ادب کا جذبہ ہونا چاہیے تھا، جذبہ ایمانی جو ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں رہا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب ایک مثال اخبار کی ہی لے لیں کہ اخبار بیچنے والا جب آتا ہے تو وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے گیٹ کے نیچے سے اندر گھر میں جو ہے مکان میں اخبار پھینک دیتا ہے، اور اس کے علاوہ موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے ایسے پھینک دیتا ہے۔ تو اخبار کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی لکھا ہوتا ہے، بسم اللہ بھی لکھی ہوتی ہے، اور آیت مبارکہ بھی کچھ لکھی ہوتی ہیں، قرآن پاک لکھا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اور ایسے بہت سارے نام ہوتے ہیں جس میں محمد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آتا ہے، اس میں جلالت لکھا ہوتا ہے۔ تو اس طرح وہ پھینک دیتے ہیں اٹھا کر، تو اس کا ادب نہیں کیا جاتا۔ اور پھر اس کے بعد پڑھنے والا پڑھ کے بعض اوقات ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے، اور اسی طرح اسلامی کتابیں، دینی کتابیں جو ہیں وہ یہ پھیری والے جو آتے ہیں، کوئی چیز بیچنے والے آتے ہیں، ان کو بیچ دیا جاتا ہے۔ بیچنے کے بعد کتابیں بھی ایسی ہیں کہ جن کو بیچ دیا جاتا ہے، اور اخبار بھی بیچ دیے جاتے ہیں۔ تو بیچنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، وہ کوئی چیز جو بیچنے والا ہوتا ہے وہ اس میں ڈال کر بچوں کو دے دیتا ہے، اور بچے جو ہیں اس کو پھر نالیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح اشتہارات جو ہیں ان کو لگایا جاتا ہے دیواروں پر، اور بالآخر بارش کی وجہ سے یا ویسے بوسیدہ ہو کر وہ گندگی کی نالی میں گر جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی بے ادبی ہوتی ہے۔ تو مقدس اوراق جو ہیں یہ جہاں کہیں بھی ملیں، آپ کی نظر پڑے تو ان کو اٹھا لینا چاہیے۔ اٹھا کر دعوت اسلامی نے یہ کام کیا ہے ان کو محفوظ کرنے کا، لیکن سب سے بڑا جو کام کیا ہے وہ چشتی حضرات نے، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب اور ان کے جو متعلقین ہیں، ان کے دوست احباب ہیں، انہوں نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے کہ مختلف شہروں میں جا کر ریلیاں نکالتے ہیں۔ ریلی ان کی ایسی ہوتی ہے کہ مقدس اوراق اٹھاتے ہیں اور ان کو قرآن محل میں محفوظ کر دیتے ہیں، اور قرآن محل انہوں نے سینکڑوں کے حساب سے پاکستان میں، غالباً بیرون ممالک میں بھی بنائے ہیں، بہرحال پاکستان میں تو ہیں۔ تو انہوں نے یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر ان کو عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی نے بھی اس پہ نظر ڈالی ہے اور انہوں نے بھی یہ کام شروع کیا ہے۔ تو ان کے حوالے یہ مقدس اوراق کر دینے چاہیے، وہ قرآن محل میں یا دعوت اسلامی نے جو جگہ بنائی ہے ادھر وہ اس کو محفوظ کر دیں گے، تو اس کی بہت بڑی برکت ہے۔ حصول برکت کے لیے حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ توبہ سے پہلے آپ بہت بڑے شرابی تھے، اور شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں آپ کہیں جا رہے تھے، تو دیکھا کہ راستے میں ایک ورقہ پڑا ہے، اور وہ ٹکڑا آپ نے اٹھا کر دیکھا تو اس پہ بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی۔ تو وہ بسم اللہ شریف والا ٹکڑا انہوں نے اٹھا کر اس پہ خوشبو لگا کے صاف کر کے اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔
پھر وہ اپنے مقام پہ چلے گئے۔ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بشر کو ہمارا پیغام سناؤ اور ان سے کہو کہ اس نے ہمارے نام کو خوشبو لگائی ہے اور بلند مقام پہ رکھا ہے، ہم نے اس کے نام کو خوشبو لگا دی اور ان کے مرتبے کو بلند کر دیا ہے، ہم نے ان کو بخش دیا ہے۔ تو وہ بزرگ پریشان ہوا کہ یار وہ شرابی ہے اور اس کے بارے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ 2-3 دن گزرے، 2-3 راتیں گزری، بندہ پریشان رہا، بزرگ پریشان رہے۔ تو بار بار جب خواب آیا، بالآخر آپ چل پڑے۔ جب پتہ کیا تو دیکھا کہ آپ مے خانے میں ہیں جہاں پہ شراب پی جا رہی تھی۔ آپ نے بندے کو بھیجا کہ جاؤ بشر حافی کو بھیجو اور ان سے کہو کہ کوئی بندہ پیغام لے کے آیا ہے۔ تو بشر حافی کو جب یہ پیغام سنایا گیا، انہوں نے کہا کہ جاؤ پوچھ کے آؤ کہ وہ پیغام کن کا ہے۔ تو اس نے آ کے پھر دوبارہ پوچھا کہ بشر کہہ رہا ہے کہ پیغام کس کا لے کر آئے ہو؟ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بشر نے سنا تو اپنے پاؤں میں جوتے بھی نہیں پہنے، بھاگتے ہوئے فوراً باہر آئے۔ تو آ کر جب بزرگ کے سامنے پیش ہوئے تو بزرگ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ایک الہام ہوا تھا، جو پیغام تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بسم اللہ شریف کی برکت سے، اس کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ تو حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نشہ اسی وقت ختم ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف چل پڑے اور شراب چھوڑ دی، نشہ چھوڑ دیا، گمراہی کا رستہ چھوڑ دیا اور راہ ہدایت اور صراط مستقیم پہ آپ چل پڑے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام یہ عطا فرمایا کہ آپ کی عادت مبارکہ ہو گئی تھی کہ آپ پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے تھے۔ جب آپ چلتے کہیں جاتے تو پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا، اس وجہ سے آپ کو حافی کہا جاتا ہے۔ اور جانور آپ کا اتنا ادب احترام کرتے تھے کہ راستے میں گوبر اور پیشاب نہیں کرتے تھے، کیونکہ بشر نے یہاں سے گزرنا ہے۔ اتنا ادب احترام، اور جانوروں کے دل میں بھی آپ کی اتنی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دی تھی اور پیدا کر دی تھی۔ تو دیکھیں جس وقت آپ کا وصال ہو گیا تو حضرت سیدنا قاسم بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اے بشر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا، میری مغفرت فرما دی۔ تو پھر حضرت بشر حافی نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا رب العالمین، جو بندہ بھی میرے سے محبت کرے تو اس کو معاف کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منادی نے ندا دی کہ اے بشر، قیامت تک جو بندہ بھی آپ سے محبت کرے گا میں نے ان کو بھی معاف کر دیا اور ان کی بھی مغفرت فرما دی۔ صرف وجہ کیا تھی کہ انہوں نے بسم اللہ شریف کا ادب کیا، احترام کیا۔ تو اسی وجہ سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی مقدس اوراق بسم اللہ شریف اور ان تحریروں کا ادب کریں، احترام کریں، اور جو کتابیں ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کو نہیں بیچنی چاہیے بلکہ مقدس مقام پہ رکھ دینی چاہیے۔ جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے ان کے حوالے کر دینی چاہیے مقدس اوراق، اور جو قرآن پاک شہید ہو جاتے ہیں وہ ان کو دے دینے چاہیے۔ آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ زلزلے، بارشیں، بعض اوقات قحط سالی، کبھی کوئی پریشانی کبھی کوئی پریشانی، ملکی بحران اور ملکی حالات ہمارے سامنے ہیں، دنیا کے عالم اسلام کے حالات ہمارے سامنے ہیں، امت مصطفیٰ کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ ہمارے اندر جو ایک ادب اور محبت کا جذبہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اگر اب بھی ہم ادب کو اپنا لیں اور ادب کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور وہی عروج عطا فرمائے گا جو اللہ تبارک و تعالی نے ادب والے لوگوں کو عطا فرمایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔